السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں فعل مضارع کی تعریف اور زمانہ کے اعتبار سے اس کو کچھ تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم فعل مضارع کا استعمال پڑھیں گے۔ آپ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے، فعل مضارع الدرس العاشر فعل مضارع کے متعلق ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سبق میں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف پڑھی تھی کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ اور بعد میں آنے والا زمانہ سمجھا جائے، جس کو ہم نے اس طرح بیان کیا تھا کہ بات کرنے کے زمانے میں، یعنی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، یہ زمانہ یا اس کے بعد والا زمانہ ہونا سمجھا جائے۔ تو جیسے ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یعنی اس وقت جس وقت بات ہو رہی ہے اس وقت بھی وہ مدد کر رہا ہے یا کرے گا آئندہ زمانے میں۔ قرآن شریف میں اس کی مثال دی تھی، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ تو جو لفظ تھا سیعلمون تھا، سین کو بھی ہٹا دیں تو یہ بنتا ہے یعلمون، یہ فعل مضارع ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ فعل مضارع کا استعمال پڑھیں گے کہ فعل مضارع ہم کس طریقے سے اس کا استعمال، ان کو جملوں میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، کس وقت ہم فعل مضارع کے سیغے لے کر آئیں گے۔ فعل مضارع اس کام کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عادتاً کیا جاتا ہو۔ عادتاً کا معنی ہوتا ہے جو کام کرنے کی عادت ہو۔ اکثر جیسے مثلا آپ اگر اسکول جاتے ہیں، جب روزانہ اسکول جاتے ہیں تو یہ کام آپ کی عادت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کی عادت ہے، اور وہ دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ کی صبح دوپہر شام۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ناشتہ کب کرتے ہیں تو روزانہ ہی ناشتہ کرتے ہیں، روزانہ ہی دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ عادتاً عمومی طور پہ کیے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ کام آپ گفتگو کے دوران کر بھی رہے ہوں، یعنی جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ کام کر رہے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے کوئی آپ سے شام کے وقت پوچھے، این تذهب فی الصباح، این کا معنی کہاں، تذهب یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ آپ کہاں جاتے ہیں، فی کا معنی میں صباح صبح، آپ صبح کہاں جاتے ہیں، آپ صبح کہاں جاتے ہیں۔ اور جواب میں پھر آپ یہ کہیں گے، اذهب فی الصباح الی المدرسۃ، میں صبح کے وقت مدرسہ میں جاتا ہوں، میں صبح کے وقت مدرسہ میں جاتا ہوں۔ اس مثال میں ایک ایسے کام کے بارے میں بتانے کے لیے فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے جو آپ کی عادت ہے، جو آپ کی عادت ہے۔ گو گفتگو کے وقت وہ کام نہیں ہو رہا۔ آپ روزانہ صبح مدرسے جاتے ہیں، آپ اس وقت مدرسے نہیں جا رہے شام کے وقت، لیکن روزانہ صبح جاتے ہیں، تو سوال میں بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ روزانہ صبح کہاں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں، اگرچہ وہ کام اس وقت آپ نہ بھی کر رہے ہوں تو تب بھی آپ فعل مضارع لے کر آئیں گے۔ دوسرا، کبھی کبھی فعل مضارع کے ذریعے سے کسی ایسے کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو گفتگو کے دوران ہو رہا ہو یا اس کے بعد ہوگا۔ تو اب دیکھیے 2 چیزیں اور آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ یوں کہیں جی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح یہ کہیں میں چل رہا ہوں، یا میں جس وقت کر رہے ہیں، گو اس کام کی ہمیشہ عادت نہ ہو۔ جیسے کوئی آپ سے صبح کے وقت پوچھے کہ این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں، تذهب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ جواب میں کہیں اذهب الی السوق، میں بازار جا رہا ہوں، یعنی آپ اس وقت ابھی بازار جا رہے ہیں۔ رستے میں کسی نے پوچھ لیا آپ سے، آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کے والد صاحب نے آپ سے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو آپ کہتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں۔ تو عربی میں اس کے لیے کیا لفظ ہے، اذهب الی السوق، میں بازار جا رہا ہوں۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے دوران ہی، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، تب کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ پڑھ رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں جی میں پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ سے کوئی یہ پوچھے این تذهب غدا،
آپ آئندہ کل کہاں جائیں گے؟ آپ کل کہاں جائیں گے؟ تو آپ جواب میں کہیں گے غدن اذهب الى السوق، کل میں بازار جاؤں گا، کل میں بازار جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے ان دونوں میں فرق، میں بازار جا رہا ہوں، کل میں بازار جاؤں گا، اس کو آپ کو زمانہ حال کہتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیوچر کہتے ہیں۔ کل میں بازار جاؤں گا۔ اب اس کو جیسا کہ ابھی آگے ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو اب گویا کہ 3 چیزوں کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع وہاں آتا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ جو کام آپ عادتاً عمومی طور پہ اکثر کرتے رہتے ہیں وہاں پر بھی فعل مضارع لائیں گے، جو کام آپ فی الحال کر رہے ہیں وہاں بھی فعل مضارع لا سکتے ہیں، لائیں گے، اور جب آپ نے آئندہ کسی کام کے متعلق یہ بتانا ہے تو وہاں پر بھی فعل مضارع لائیں گے۔ اور یہ آپ بیٹا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ مشکل نہیں ہوگی سمجھنے کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں جن معنی کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ سمپل اور اسی طرح فیوچر سمپل استعمال کیے جاتے ہیں، انہی معنوں کے لیے عربی زبان میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، جسے اردو میں آپ فعل حال کہتے ہیں، فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو فعل حال اور فعل مستقبل کے لیے یہ فعل مضارع آتا ہے، اور جو کام آپ کی عادتاً کیا جاتا ہے اس کو بھی جس کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہاں عربی میں فعل مضارع سے کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے ایک بات یہ سمجھ لی کہ عربی کے اندر کتنی جامعیت ہے، الفاظ کم ہیں اور اس کے معنی زیادہ ہیں۔ اب جیسے کہ ایک لفظ ہے تذهب، تذهب کا معنی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اب یہاں دیکھیں جب تذهب کا ہی لفظ جب یہاں سوال کیا این تذهب، تو آپ کہاں جائیں گے، تو جا رہے ہو اور جائیں گے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے۔ اور جہاں پر میں جاتا ہوں این تذهب، تم کہاں جاتے ہو، تو دیکھیں تینوں جگہ پر ایک ہی لفظ آیا فعل مضارع کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تذهب۔ اور اگر آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں اذهب، میں اب اذهب الى المدرسہ، میں مدرسے جاتا ہوں، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کہ اذهب الى المدرسہ، میں مدرسے جا رہا ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں اذهب الى المدرسہ، میں مدرسے جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ آئندہ کل کہاں جائیں گے؟ اذهب الى المدرسہ، میں آئندہ، لیکن جیسے ہم نے گزشتہ پڑھا تھا کہ مستقبل کہاں مراد ہوگا، حال کہاں مراد ہوگا، یہ ہم انداز سے، حالات سے اور موضوع سے لگائیں گے۔ تو یہ فعل مضارع کا آپ نے آج استعمال پڑھا، اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لفظ تھوڑے ہیں اور معنی زیادہ ہیں۔ اردو میں اب دیکھیے جتنے معنی ادا کرنے ہوں گے اتنے ہم لفظ لے کر آئیں گے۔ جیسے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر یہ اس وقت جب جملہ کہتے ہیں جس وقت آپ ایک کام کر رہے ہوں، اگر آپ نے آئندہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کام کروں گا، تو اب اس کے لیے علیحدہ لفظ ہے، گا کا لفظ آپ کے۔ تو اسی طرح عربی میں ایک ہی لفظ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کام جو مستقل ہوتا ہے وہ بھی اسی کی تعبیر کے لیے فعل مضارع آتا ہے، جو ہو رہا ہو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی فعل مضارع آتا ہے، جو آئندہ ہو اس کے لیے بھی فعل مضارع آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا کام بھی توجہ سے سننا اور سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ اگلے صفحے پہ گردان آئے گی، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ مشق دی گئی ہے، وہ یکتب، یسمع، یفتح، تو آپ ان کو کوشش کریں کہ ان کا ترجمہ کچھ کا اگر آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں، جیسے یدخل کا معنی ہے نکلنا، الدخول داخل ہونا، الدخول داخل ہونا، الخروج نکلنا۔ یہاں دیکھیے یعلم العلم، علم حاصل کرنا، یفتح الفتح کھولنا۔ تو کچھ کے ترجمے آپ کو آتے ہیں، بقیہ کو بھی آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم اپنے ان کو بھی گردان وغیرہ سے پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ان سے بھی ہم مکمل طور پہ گردان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔